أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا اور تم ان کو رہائش دو جہاں تم رہتے ہو تمہاری طاقت کے مطابق، اور تم ان کو نقصان نہ کرو تاکہ وہ تنگ ہو جائے، تاکہ تم تنگی کرو ان پر، اور اگر وہ حمل والیہ ہو تو خرچ کرو ان پر یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو جن دی۔ پھر اگر وہ دودھ پلائے تمہارے لیے تو تم ان کو ان کا اجر دو، اور مشورہ کرو آپس میں بھلائی کے ساتھ، اور اگر تم کشمکش کرو تو چاہیے تو اس کو دوسری عورت دودھ پلائے، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنے وسعت کے مطابق، اور وہ شخص جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مکلف نہیں کرتا ہے کسی شخص کو مگر اتنا ہی جتنا اس کو دیا ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حکم دیتے اپنے بندوں کو کہ جب ان میں سے کوئی طلاق دے بیوی کو یہ کہ وہ اس کو رہائش دے گھر میں یہاں تک کہ اس کی عدت ختم ہو جائے، بس فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم، یعنی تمہارے پاس میں وجدکم۔ ابن عباس نے فرمایا یعنی تمہاری طاقت کے مطابق۔ امام قتادہ نے فرمایا کہ اگر نہ پائے مگر تمہارے کمرے کا ایک کونا تو تم اس کو اس میں رہائش دو۔ باری تعالیٰ کا فرمان ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن۔ وقاتل بن حیان نے فرمایا یعنی اس کو ستاؤ تاکہ وہ فدیہ دے دے اس کی طرف سے اپنے مال کے ذریعے سے، یا وہ خود نکل جائے اپنے گھر سے۔ امام ثوری نے فرمایا کہ اس کو طلاق دو، پھر جب باقی رہ جائے 2 دن تو اس کو طلاق دے، پھر جب 2 دن باقی رہ جائے تو اس سے رجوع کرے۔ بارے تعالیٰ کا فرمان وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ علماء میں سے بہت سے نے فرمایا کہ یہ طلاق بائنہ والی عورت کے بارے میں ہے، اگر حاملہ ہو تو اس پر خرچ کیا جائے یہاں تک کہ وہ اپنا حمل جن دے۔ انہوں نے فرمایا کہ دلیل ہے یہ کہ طلاق رجعی اس کا نفقہ واجب ہوتا ہے برابر ہے کہ وہ حاملہ ہو یا حاملہ نہ ہو۔ اور دوسرے حضرت نے فرمایا کہ بلکہ پورا سیاق طلاق رجعی والی عورت کے بارے میں ہے، اور بلا شبہ صراحت ہے حاملہ پر خرچ کرنے کے بارے میں، اگرچہ وہ رجعیہ ہو، اس لیے کہ حمل اس کی مدت اکثر و بیشتر طویل ہو جاتی ہے، پس ضرورت پڑے گی نص قطعی کی خرچ کرنے کے واجب ہونے پر وضع حمل تک، تاکہ وہ ہم نہ کرے یہ کہ بلا شبہ نفقہ واجب ہے مدت عدت کی مقدار کے مطابق۔ بارے تعالیٰ کا فرمان فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، یعنی جب وہ اپنے حمل کو جن دے اور وہ طلاق والیہ ہو تو تحقیق کی وہ جدا ہو گئی اپنی عدت کے ختم ہونے کی وجہ سے، پھر اگر وہ دودھ پلائے تو وہ مستحق ہوگی اس کے مثل اجر کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ بارے تعالیٰ کا فرمان وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، یعنی چاہیے کہ تمہارے امور آپسی مشورے سے ہو بھلائی کے ساتھ بغیر کسی نقصان اور ضرر کی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده۔ بارے تعالیٰ کا فرمان وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر مرد اور عورت اختلاف کرے پس عورت مطالبہ کرے دودھ پلانے کی اجرت میں زیادہ، اور مرد اس کو قبول نہ کرے، اس کی اس بات کو قبول نہ کرے، یا مرد کا کم خرچ کرنا اور عورت اس کے ساتھ موافق نہ ہو، تو چاہیے کہ اس کو اس کے علاوہ عورت دودھ پلائے۔ پھر اگر ماں راضی ہو جائے اس پر جس پر اجنبیہ کو اجرت پر لیا گیا ہے تو ماں زیادہ حقدار ہوگی اپنے بچے کی۔ بارے تعالیٰ کا فرمان لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، یعنی چاہیے کہ خرچ کرے بچے پر اور اس کی والدہ پر یا اس کے ولی پر اس کی قدرت کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اس کا والی یا اس کا ولی اپنے قدرت کے مطابق۔ ومن قدر علیہ رزقه فلینفق مما آتاه اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، جیسے بارے تعالیٰ کا فرمان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ابن جریر نے روایت کے ابو سنان سے فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابو عبیدہ کے بارے میں تو آپ سے کہا گیا کہ بلا شبہ وہ موٹے کپڑے پہنتے ہیں اور معمولی سا کھانا کھاتے ہیں، بس آپ نے ایک قاصد کو بھیجا ان کے پاس 1000 دینار لے کر، اور قاصد سے کہا کہ دیکھو کہ وہ اس کا کیا کرتے ہیں جب وہ اس کو لیتے ہیں۔ بس تھوڑے دن نہیں گزرے تھے کہ وہ نرم نرم کپڑے پہننے لگی اور اچھا کھانے لگی، تو قاصد آپ کے پاس آئے، پھر آپ کو بتلایا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائی، انہوں نے اس آیت کریمہ پر عمل کیا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ بارے تعالیٰ کا فرمان سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچ ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بارے تعالیٰ کا فرمان فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اور تحقیق امام احمد نے روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر والوں کے پاس آیا، پھر جب اس نے دیکھا وہ ضرورت جو ان کو لاحق تھی تو وہ جنگل کی طرف نکل گیا۔ پھر جب اس کی بیوی نے دیکھا تو وہ کھڑی ہوئی چکی کی طرف، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے رکھ دیا اور تندور کی طرف گئی، پھر اس کو جلایا، پھر کہا اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ اس عورت نے دیکھا کہ اچانک برتن تحقیق بھرا ہوا ہے۔ راوی نے فرمایا کہ وہ تنور کی طرف گئی، بس اس نے اس کو بھی بھرا ہوا پایا۔ راوی نے فرمایا کہ شوہر واپس لوٹا تو کہا کہ تم نے میرے بعد کچھ پایا؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ جی ہاں، ہمارے رب کی طرف سے۔ بس وہ شخص چکی کی طرف گیا۔ بس یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہرحال بلا صبح اگر وہ اس چکی کے پات کو نہ اٹھاتا تو برابر یہ گھومتی رہتے قیامت کے دن تک۔ جن عورتوں کو نکاح میں رکھا ہے ان کو بھی اور جو اپنی عدت گزار رہی ہے، شریعت مطہرہ کی طرف سے ان کے لیے خرچے کا انتظام کرنا ہے۔ روز کے سکنا یعنی مکان اور نفقہ یعنی خرچہ، یہ دونوں ان کے لیے دینا ہے۔ اب قرآن کریم نے ان کی چونکہ عدتیں الگ الگ ذکر فرمائی، اس لیے الگ الگ عدت کے اعتبار سے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فرمایا۔ چونکہ شوافی وغیرہ کے نزدیک آیت کے اندر جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخصیص فرمائی کہ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوهُنَّ، اگر وہ حمل والی ہے تو ان پر خرچ کرو۔ یہ الفاظ کا ظاہر یہ بتلاتا ہے کہ حمل والی نہ ہو تو ان کا حکم دوسرا ہے۔ چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور شوافی حضرات مفہوم مخالف کے قائل ہے۔ آیت کے منطوق اور ظاہری عبارت سے جو معنی نکلتا ہے وہ تو سب ہی جانتے ہیں، لیکن آیت نے کسی چیز کو مشروط بھی شرط کیا ہو یا مشروط بھی صفت کیا ہو، کسی صفت کے ساتھ ہی کوئی چیز ذکر کی، جسے یہاں فرمایا ایک تو شرط بھی ہے وَإِن، اور دوسرا اس کے بعد وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، حمل والی صفت، تو اس کو تو دیا جائے گا۔ اس کا مفہوم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا کہ غیر حاملہ ہے تو اس کو نہ دیا جائے۔ عموماً شوافی کے یہاں اس طرح مفہوم مخالف مراد ہوتا ہے۔ احناف کے سلسلے میں مشہور یہ ہے کہ احناف مفہوم مخالف کے قائل نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم بھی قائل ہیں ان مقامات پر جہاں سیاق و سباق سے مفہوم مخالف خود ہی نکل رہا ہو، یا منشأ متکلم اللہ پاک کا منشا ہی وہاں پر یہ ہو کہ ہم نے جو کہا اس سے یہ اور جو نہیں کہا اس سے یہ اگر عبارت میں صاحب صراحتاً موجود ہے تو پھر ہم بھی مفہوم مخالف کے قائل ہیں۔ لیکن مطلق مفہوم موافق کو دیکھ کر مفہوم مخالف مراد لے لینا، جیسے ہم یہ کہیں کہ بھئی فلانا طالب علم محنت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرا کوئی نہیں کرتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، لیکن بن وزن ہے بھی، تبھی تو یہ کہا جا رہا ہے۔ اس لیے جب کسی صفت کو تنصیص الشیء ما ادا کی نفی نہیں کرتی، ایک تو یہ قاعدہ ہے کہ کسی چیز کی صراحت کرنا دوسرے کی نفی مقصود نہیں ہوتی، لیکن ہے بھی جب اس طرح کی کوئی عبارت استعمال کی جاتی ہے تو بن وجہ اس کو بتلانا مقصود ہوتا ہے اور دوسروں کی صفت سے عدم اتصاف کو ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، آیت کریمہ میں اللہ پاک نے صفت کے ساتھ ذکر کیا تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، شوافی نے اسے یہ لیا کہ حمل والے نہیں ہے تو پھر اس کا خرچہ نہیں دیا جائے گا۔ چونکہ ان کے نزدیک حضرت فاطمہ والی روایت جس کا کل والے آپ سن ہی چکے ہیں، فاطمہ بنت قیس والی، ان کے شوہر نے ان کو نفقہ نہیں دیا، تھوڑا کچھ پہنچایا وکیل کے ذریعے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد یہی کہا کہ میرے شوہر کی طرف سے مجھے نفقہ بھی نہیں ملا، سکنا بھی۔ سکنے کے سلسلے میں تو بات یہ تھی کہ یہ تھوڑے گھر والوں کے ساتھ ان کی زبان تھوڑی زیادہ چلتی تھی، اس لیے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عدت کے لیے الگ الگ جگہ بتلائی، پہلے ایک بتلائی، پھر اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم کے یہاں فرمایا۔ یہ ساری روایتیں دلالتیں اس بات پر ہے کہ سکنا اور نفقے کے سلسلے میں تو بار بار انفقوہن آیا، سکنا کے متعلق بھی اسکنوہن آیا ہے، اس لیے احناف کہتے ہیں کہ سکنا بھی ملے گا، نفقہ بھی ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے اس بات کے اوپر نفی فرمائی، حضرت عائشہ نے بھی نفی فرمائی۔ کیا ہو گیا کہ وہ اس طرح کہہ رہی ہے، معلوم یہ ہوا کہ نفقہ سکنا دونوں ملے گا اور مطلق ملے گا، چاہے وہ طلاق رجعی والی ہو چاہے بائنہ والی ہو۔ ہمارے نزدیک کی عدت کے دنوں کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے، سوائے متوفی عنہا زوجہا، اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اور اس وقت اس کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، وراثت میں سے اس کو جو ملا وہ اپنے اوپر خرچ کرے گی۔ البتہ اگر اس کی اولاد یا اس کے دوسرے قریبی رشتہ دار اس کو اس میں سے خرچ نہ کرنے دے اور اپنی طرف سے خرچ کرے تو یہ گنجائش ہے، یہ تو سب کے لیے ہے، لیکن متوفی عنہا زوجہا کا نفقہ کسی کے ذمہ لازم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا نفقہ تو اس کے شوہر میں سے ہوتا ہے۔
اور شوہر انتقال کر چکا ہے، اس کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے، تو اب شوہر کے انتقال کے بعد وراثت میں مال چھوڑا ہے تو یا اولاد اگر اس کی خرچ کر رہی ہے تو اس میں سے ہوگا، ورنہ اس کو خود کمانے جانا پڑے گا۔ اسی لیے مبتوطہ یعنی وہ عورت جس کو شوہر نے 3 طلاق دی ہے، اس کا خرچہ، اس کا نفقہ اور اس کو کام کاج کے لیے باہر جانے کا مسئلہ، اور وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو، دونوں کے درمیان فقہاء نے فرق کیا ہے۔ جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اور اگر نفقہ نہیں ہے تو وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے عدت کے دنوں میں بھی کچھ نہ کچھ جا سکتی ہے، باغات کھیت وغیرہ میں بھی صحابیات عورتیں گئی ہے تو وہ جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا نفقہ اب کسی کے ذمے نہیں رہا، اس کی وراثت میں سے جو ملا ہو۔ لیکن اگر اس طریقے سے نہیں ہے، یعنی وہ یہ اس طریقے کی عدت نہیں گزار رہی ہے شوہر کے انتقال والی، تو دوسری عدت والوں کے لیے ہمارے یہاں خرچہ ہے، چاہے وہ حاملہ ہو، غیر حاملہ ہو، طلاق رجعی ہو، طلاق بائنہ ہو۔ رجعی کے بعد چونکہ رجوع کا امکان ہے لیکن شوہر ہی سے وابستہ ہے، اس لیے نفقہ دینا پڑے گا۔ اصول ہے جو جس کے لیے رک جائے اس کو اس کی طرف سے خرچہ دینا پڑے گا۔ دوپہر کا کھانا ان کو ملے گا جو دوپہر تک پڑھنے والے ہو، بھاگ گئے ہو نے 11 واگے آئینے تم سا کر دے تو ایسا جائز نہیں ہے شرعی نقطۂ نظر سے، اس لیے کہ آپ کا نفقہ آپ کے یہاں احتباس کی بنیاد پر مل رہا ہے، گم رہے ہیں باہر اور پھر تشریف لے آئے کھانے کے وقت، کچھ سمجھ رہے ہیں نہیں، تو یہ جائز نہیں ہے شرعی نقطۂ نظر سے۔ یعنی مدرسے والوں کے ذمہ لازم نہیں تھا، نہ بھی کھلائے اٹھا بھی دے آپ کو کہ اٹھ جاؤ تو جائز ہے، آپ کے یہ کہنا مدرسے والوں کے لیے گناہ نہیں ہے۔ صرف مدرسہ ہی نہیں، بیوی بھی بھاگ گئی ہے اور نہیں آ رہی ہے تو اس کا نفقہ بھی آپ کے ذمہ ہے، لیکن یہ قصدن ارادتن بغاوت دینا کہ جی بچہ جوان وہ چھوٹے تو یہ وہیں کن اولاد حمل۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ اب گھر میں رہنا تو کون سا مکان، اس کے لیے کوئی شاہی محل، گائک والی محل لے آنے کا تو یہ نہیں ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم، تم جیسے رہتے ہو اس طریقے سے۔ آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول قدوری اور ہدایہ میں آپ سن چکے ہیں۔ احناف کے یہاں دونوں مسئلے ہیں کہ شوہر اور عورت دونوں ایک ہی درجے کے ہیں، تب تو خرچہ دونوں کا یکساں ہوگا۔ شوہر غریب ہے، عورت مالدار ہے تو شوہر کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، یہ بھی حکم لائے ہو، اس لیے کچھ زیادہ دینا پڑے گا، اپنے مرتبے سے تھوڑا اونچے اٹھنا پڑے گا۔ اور اگر الٹا ہے کہ عورت کم غریب گھر کی ہے اور شوہر مالدار ہے تو کم سے کم اتنا تو دینا ہی ہوگا جو عورت کی وسعت والا ہے، کم سے کم۔ حالانکہ ہے تو وہی قرآن کریم نے فرما دیا کہ مرد اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، مالدار ہے تو مالداری کے حساب سے، غریب ہے تو غریب اور متوسط ہے تو اس کے حساب سے۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن من وجدکم ای من سعتکم، اور ولا تضاروہن، تم عورتوں کو تکلیف مت پہنچاؤ تاکہ تم ان کے اوپر تنگی کرو۔ اس کی شکل بتلائی، عورت کو مجبور کرے تاکہ وہ بیچاری کچھ نہ کچھ دے دے شوہر کو۔ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وہاں ہے آیت میں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلاق دے اور پھر اس کے بعد 1-2 دن باقی رہے پھر رجوع کر لے، یہ تکلیف دینا ہے عورت کو کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شوہر کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے یا اسے ہمیشہ علیحدگی ہے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، یہ مسئلہ پہلے سن چکے ہیں۔ آگے اس کے بعد فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر ماں جس کو طلاق دی گئی ہے اور وہی بچے کو اگر دودھ پلاتی ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ اتنا ہی خرچہ مانگے جتنا دوسری اجنبیہ مانگ رہی ہے، اور اگر ماں اس سے زیادہ مانگے اور شوہر کی وسعت نہیں ہے تو پھر اس کو دودھ پلانے کی ذمہ داری اس کو دینا ضروری ہے۔ لیکن یہ تب تھا جبکہ دودھ پلانے کے مسئلے دوسری عورتوں کے حوالے تھے، اب ہمارے زمانے میں تو یا تو عورت کے حوالے یا پھر گائے کے حوالے، بھینس کے حوالے، اس لیے اب جو مسائل چلتے ہیں اس کے حساب سے عورت کو شوہر نے طلاق دی ہے لیکن بچے کو اس کا دودھ ہی راس آ رہا ہے، دوسرا نہیں آ رہا ہے، تو پھر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، عموماً پلاتی ہی ہے، لیکن کبھی کبھار ایسی بھی ضدی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوا 2-3 دن کا بچہ تھا اور بڑی عمر کے بعد صاحب کی شادی بھی ہوئی تھی، اب وہ بھی کہہ رہے تھے، عورت بھی تھوڑی ایسی ہوگی، بھاگ گئی کہ انہیں سزا دو۔ اس نے کسی اور عورت پر تہمت لگائی تھی کسی زمانے میں اور اس کو اس کے شوہر سے علیحدہ کیا تھا، تو اللہ پاک آخری زندگی تینوں کہنیوں نے یہ موٹے گئے ہو، اس کی دوسری تھی والدہ اور یہ خود بچوں کے سلسلے میں ان کو خود عورت گھر میں کوئی دوسری تھی نہیں، وہ تو بھاگ گئی تھی اور دیکھ بھی رہی تھی کہ یہ ہے، تو لوگ کہہ رہے کہ بیچارے کو ایسا، پھر اس کے بعد پتا چلا کہ اس بیچارے نے بھی کسی بیچاری کو ستایا تھا۔ واللہ عالم، وہ جو کچھ جس عورت پر تہمت لگائی حقیقت میں تہمت تھی یا گڑبڑ تھی، جو بھی ہو، ہمارے یہاں تو دیہاتوں میں معمولی سی چیز ہو کر لوگ سیدھے ہی فتویٰ وہی دے دیتے ہیں، تو ایسا اس طریقے کی چیزیں آسان نہیں ہے۔ قرآن نے فرما دیا کہ جو
मुमिनातिन गाफिलातिन, ऐसी भोली भाली मोमिना औरतों के ऊपर जो लोग तहमत लगाएंगे दुनिया में भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, वहां भी खैर। आगे इसके बाद फरमाया वहीं तासतुम फसतूर लहू उखरा, और अगर तुम तकलीफ में हो जाओ, यानी वो ज्यादा पैसे मांग रही है, उसर में तुम्हें डाल रही है, तो फिर जरूरी नहीं कि औरत ही दूध पिलाए, और किसी औरत को भी बच्चे की दूध पिलाने के लिए रख सकते हो। ये उस जमाने में था, अब ये मसाइल आम मतन होते नहीं है, दूध पिलाने के मुस्तकिल किराए पर औरतें अब नहीं मिल रही। चलिए उन फिक्रू साथी मिन साथी, वुसअत वाला वुसअत के मुताबिक खर्च करे, और जो तंगी वाला है वो तंगी, शौहर के पास अच्छा हाल है तो अच्छा खिलाए, और फिर आगे करकी तो औरत भी करकी में रहेगी, ये एतदाल वाला। इसमें ये बतला, एक तो ये कौल है, और एक कौल जो आपको मैंने कहा कि शौहर मालदार है तो उसको थोड़ा औरत की तरफ रगबत करनी पड़ेगी। हुमन खुद, ये दोनों कौल है, दुखी में अलग है और हिदाया में अलग है। मुहद्दिस फुक़हा किराम ने दोनों को जमा करके ये बीच का मसला बतलाया, इसलिए हनाफ के यहाँ दोनों रिवायत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा यहाँ जिक्र किया ही जा रहा है, तलबा करते ही हैं, पैसे आए तो पूरे खर्च कर दिए, न बची पूरू नहीं। तो इस तरीके से ये मुनासिब नहीं है। हजरत अबू बैदा ने किया ये, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आदमी को भेज कर बतलाया कि देखो अबू बैदा क्या करते हैं। तो पहले तो मोटा जोड़ा पहनते थे, साहबा आदी थे, हम लोग आदी नहीं है, इसलिए मोटा जोड़ा पहनते थे। जब हजरत उमर की तरफ से हदिया पहुंचा तो शानदार कपड़ा खरीद लिया, अच्छा खाना खा लिया कि देखो इतना दारा तो हो जाए, फिर उसके बाद देखी जाएगी। हमारे यहाँ भी बाद में देखी नहीं जाती है, इसलिए बेहतर ये है कि एतदाल के साथ ही रहा जाए। खाने के वक्त में कैंटीन में नहीं जाने का है, ईसा बाद है जब भूख लगी हो, जोहर बाद है कि जब भूख लगी हो। तो खावानी गंती वगैरह कितना टाइम दौड़ता है, अब चॉकलेट खाना ने बॉकलेट पेट भरवाना है, जो खाने की चीजें हैं वही पेट भरती है। खैर, लेकिन इसकी आदि नहीं है तो फिर फारिग होने के बाद परेशानी होगी। सयजअलुल्लाहु बअद उसरी युसरा, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि तंगी है तो तंगी के साथ रखो, अब अल्लाह पाक अनकरीब युसर पैदा कर देंगे। ये अल्लाह पाक की तरफ से बतलाया भी गया कि औरत थोड़ी सब्र से काम ले अपने शौहर को। मिल गया इनको तन्नूर, अल्लाह पाक ने कई दुआएं मिली इनकी, तो अचानक रोटी, लेकिन सबको मिलेगी नहीं ऐसी, परेशानी कुछ न कुछ होगी। وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. اور کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے شرکسی کی اپنے رب کے حکم سے اور ان کے پیغمبروں سے، بس ہم نے ان کا حساب لیا سخت حساب، اور ہم نے ان کو عذاب دیا سخت عذاب، پھر انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھا اور ان کے معاملے کا انجام خسارہ والا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ان کے لیے سخت عذاب، پس ڈرو اللہ سے اے عقل مندو جو ایمان لائی۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تمہارے طرف ذکر کو اور رسول کو بھیجا جو تلاوت کرتے ہیں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی واضح آیتوں کو، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تاریکیوں سے نور کی طرف، اور جو شخص ایمان لائے گا اللہ پر اور نیک عمل کرے گا تو اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اچھی روزی دے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وعید سناتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے خلاف ورزی کی اس کے حکم کی اور جھٹلایا اس کے پیغمبر کو اور چلے اس راہ پر جس کا اس نے حکم نہیں دیا، اور بتلاتے ہوئے ان چیزوں کے بارے میں جو پچھلی ان عذابات کے بارے میں جو پچھلی امتوں پر نازل کیے گئے اس سبب سے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، یعنی سرکشی کی، بغاوت کی اور تکبر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع کرنے سے اور اس کے پیغمبروں کی پیروی کرنے سے۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، یعنی سخت خطرناک، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، یعنی ان کی مخالفت کا انجام، وہ پشیمان ہوئے جبکہ ان کو نفع نہیں دے گا پشیمان ہونا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یعنی دار آخرت میں اس عذاب کے ساتھ جو ان کو جلدی دے دیا گیا دنیا میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بار اس کے کہ اس نے بتایا ان لوگوں کی خبروں کے بارے میں فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی درست عقل والے تم ان کی طرح مت ہونا، پھر تم کو وہی عذاب پہنچے گا جو ان کو عذاب پہنچائی عقل مندو۔ الذین آمنوا، یعنی جنہوں نے تصدیق کی اللہ کے اور اس کے پیغمبروں کی، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یعنی قرآن کریم، جیسے کہ بارے تعالیٰ کا فرمان انا
نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. باری تعالیٰ کا فرمان رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. بعض حضرت نے فرمایا کہ رسول بدلے میں اشتمال ہے، اس لیے کہ رسول وہ ہے جو ذکر کو پہنچائے. ابن جریر نے فرمایا کہ درست بات یہ کہ رسول مترجم ہے ذکر سے، یعنی اس کی تفسیر کرنے والے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یعنی ان کے واضح اور بین ہونے کی حالت میں. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، یعنی کفر اور جہالت کی تاریکیوں سے ایمان اور علم کی روشنی کی طرف. اور تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام رکھا اس وحی کا جس کو نازل کیا نور، اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ نے اس کا نام رکھا روح، اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے سے دلوں کی زندگی حاصل ہوتی ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. باری تعالیٰ کا فرمان وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. اور تحقیق ان جیسی آیت کی تفسیر ماقبل میں بیان کی جا چکی. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. وہ اللہ جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو انہی کے مانند اتارتا ہے حکم کو ان کے درمیان سے، تاکہ تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا علم تحقیق کی ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بتلاتے ہوئے اپنی قدرت تامہ اور سلطنت عظیم کے بارے میں، تاکہ یہ آمادہ کرنے والا ہو جائے اس دین قویم کی عظمت کرنے پر جس کو اس نے مشروع فرمایا. اللہ الذی خلق 7 سماوات، ایسا ہی ہے جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. باری تعالیٰ کا فرمان ومن الارض مثلہن، یعنی زمین بھی ساتھ، جیسا کہ صحیح میں ثابت ہے کہ جس نے ایک بالست کے بقدر زمین ظلمن قبضے کر لی تو اس کو سانٹوں زمین کا توق پہنایا جائے گا. اور صحیح بخاری میں ہے کہ اس کو دھسایا جائے گا سانٹوں زمین تک. اور تحقیق کے سورہ حدیث میں گزر چکا سانٹوں زمین کا ذکر اور اس کی دوری جو ان کے درمیان ہے، اور ہر ایک کی موٹائی کے بارے میں، ان میں سے ہر ایک کی موٹائی کے بارے میں 500 سال. اسی طرح ابن مسعود وغیرہ نے فرمایا، اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ نہیں ہے سانٹوں آسمان اور وہ تمام چیزیں جو ان میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے، اور سانٹوں زمین اور وہ تمام چیزیں جو ان میں ہے اور ان کے درمیان میں ہے، کرسی کے مقابلے میں مگر ایک چھلے کی طرح جو چٹیل میدان میں پڑا ہوا ہو. ابن جریر نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے باری تعالیٰ کے فرمان 7 سماوات ومن الارض مثلہن میں فرمایا کہ اگر میں تم کو بیان کروں اس کی وضاحت پھر تم انکار کرو تو تمہارا انکار، البتہ تم انکار کرو گی تو تمہارا انکار کرنا تمہارا اس کو جھٹلانا ہوگا. لیکن چونکہ مدینہ منورہ میں یہود، منافقین اور مکہ کے مشرکین بھی ابھی مکہ میں موجود ہے، تو یہ احکام تو مسلمانوں کو ذکر فرمایا، سورہ بقرہ کی تکمیل اور تتمہ فرمایا. اسی لیے حضرت ابن مسعود کا قول سن چکے ہیں من شاء باہلتہ، جو چاہے کہ میں اس سے مباہلہ کروں. سورہ بقرہ کی آیتیں پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ طلاق کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی، اس لیے سورہ طلاق کی آیتیں سورہ بقرہ کی کچھ آیتوں کی تخصیص کرے گی، خاص کر کے یہی اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن سورہ بقرہ میں فرمایا. لیکن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ آیت کریمہ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، یہ آیت عام ہے. ہر عورت کو اس کے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن گزارنے تھے. لیکن پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، تو حمل والی عورتوں کے لیے 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ان کے حمل کے اعتبار سے چاہے 4 مہینے کے اندر ہو جائے چاہے 9 مہینے بعد بچہ جنے ہو، تو عدت لمبی بھی ہو سکتی ہے مختصر بھی. تو یہ کچھ احکام باقی تھے سورہ طلاق کے سلسلے کے، عورتوں کی طلاق کے، تو کچھ تو سورہ بقرہ میں ذکر کیے اور کچھ اس کے بعد سورہ نساء خسرہ جس کو کہا گیا اس سورت کو، سورہ طلاق. آگے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ کے ذریعے پھر وہ اصل بات کی طرف آ رہے ہیں. احکام تو مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن جن لوگوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، کفر اور شرک کیا، اور شرعی احکام میں بھی شریعت مطہرہ کے پرسنل لا مسائل جو مسلمانوں کے ہیں ان پر عمل نہیں کیا، آئلی قوانین پر بھی عمل کرنا ایسا ہی ضروری جیسے نماز روزہ پر عمل کرنا ضروری، تو اللہ پاک کی طرف سے سخت عذاب آیا. اگلی قوموں پر اس طریقے سے ہوا فذاقت وبال امرہا، یہ تو دنیا میں ہوا. وکان عاقبۃ امرہا خسرا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی پھر ان کو سزا ہوگی. اللہ پاک نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے. لہذا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں قوموں کو ان کے خاندان اور نسب کو دیکھ کر عذاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے اعمال کو دیکھ کر. اس لیے جس کے عمل جس سے ملتے جلتے، مکہ والے بھی اگر اسی طرح کریں گے جیسے عاد و ثمود نے کیا، تو فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، ایمان والوں کو سمجھایا کہ عقل مندو ڈرو
क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा, अल्लाह पाक ने तुम्हारी तरफ जिक्र को नाजिल किया। और जिक्र से मुराद रसूल। पहला है बदल इस्तेमाल। बदल इस्तेमाल कहते हैं किसी चीज के बाद ऐसी चीज को जिक्र करना जो बराह रास्त वो ना हो बल्कि इससे मुताल्लिक हो, उसकी जात से ना हो, इससे मुताल्लिक हो। रसूली बज़ैदुन सौबुहु, सुन चुके हैं मिसाल इसकी। इस तरीके से यहाँ पर भी कि हमने जिक्र भेजा और जिक्र लेकर आने वाले रसूल, इसलिए इसका नाम रखा जिक्र, वरना तो रसूल लेकर आए हैं तो रसूल पर नाजिल होने वाली किताब ये कहा जाता। यहाँ सीधा कह दिया गया जिक्रा, और उससे बदल इस्तेमाल, उससे मुतालिक रसूल से मुतालिक किताब है, जैद से मुतालिक कपड़ा है, तो ये बदल इस्तेमाल जो इसको शामिल। और दूसरी तफसीर ये की गई कि नहीं, जिक्रन ये मुबद्दल मिन्हु है और रसूलन उससे बदल है, या ये मुबय्यन है और बाद वाला उसका बयान है, और दोनों सही है। इसलिए कि जिक्र से मुराद कुरान है, रसूल ही कुरान को बयान करने वाले हैं और रसूल ही कुरान के साथ आने वाले हैं, इसलिए इस्तेमाल भी हो गया और तफसीर भी, दोनों कौल सही है। आगे अल्लाह पाक ने कुरान की सिफत बतलाई, रसूल आते हैं तो लोगों को तारीकियों से रोशनी की तरफ ले जाते हैं, और जो ईमान और अमाल सालिहा करेंगे अल्लाह पाक की तरफ से इनके लिए बड़ा रिस्क होगा। ये ईमान वालों को और कुरान से मुतालिक लोगों की फजीलत बतलाई। आगे इसके बाद फरमाया कि 7 आसमान बनाए और 7 जमीनें हमने पैदा की। 7 जमीनों का जिक्र इससे पहले आ चुका है। हर जमीन से दूसरी जमीन के दरमियान 500 साल की मसाफत, फिर उससे ऊपर 500 साल की, इस तरीके से आसमानों में भी हर आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान 500 साल की मसाफत, इस तरीके से 14 हुए। तो हर 7 के दरमियान 500, ये 7 के भी 500 500 और तो ऐसे नहीं कहीं थोड़ू, तो 35 तो ये हुए और वो 35 तो हुए, तो मजमूई तौर पर 7,000 साल 7,000 साल की मसाफत जमीन और आसमान के दरमियान की हुई। ये तो सिर्फ जमीन और आसमान की। जमीन का निचला हिस्सा उसके बाद क्या है तहतुस सरा में, और ऊपर आसमान में क्या है कोई नहीं जानता। सिदरतुल मुंतहा पर मखलूक का सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद खालिकी की सब चीजें आती है। तो अल्लाह जिब्राइल भी वहीं ठहर जाते हैं और किसी की वहां हिम्मत नहीं है। तो मजमूई तौर पर कितने साल की मसाफत है जमीन के बिल्कुल निचली तह से लेकर आसमान के ऊपरी किनारे तक, ये अल्लाह पाक ही जानते हैं। इन दो के दरमियान का फासला तो बतलाया है, लेकिन फिर ऊपर क्या नीचे क्या इससे ये मालूम है। आगे एक तो ये तफसील की गई, दूसरी तफसील ये की गई कि जैसे 7 जमीनें हैं वैसे जैसे 7 आसमान है, इस तरह 7 जमीनें भी है। अब 7 आसमान कहाँ है अल्लाह पाक ही जानते हैं, इसलिए कि साइंस की दुनिया तो अवकाश में जाकर, ऊपर बीच का जो खला है उसको अवकाश बोलते हैं गुजराती में, यह अवकाश में जाकर उनका अवकाश नहीं रहता है, फिर ऊपर जाकर खत्म, फिर ऊपर क्या है अल्लाह पाक ही जानते हैं। इसलिए साइंस से जदीद ने इनकार किया है आसमानों का। नई जो असर हाजिर का जो साइंस है, ये लोग कहते हैं कि ऊपर सिर्फ नीलू कलर नजर आता है तो ये आंखों का धोखा है, या मुख्तलिफ किस्म की गैस है और वो गैस एक दूसरे से मिलकर ये कलर पैदा करती है। तो ये तो यही कहेगा इंसान, इसलिए कि उसका इल्म जितना है ऊपर का तो उसका मशीनरी चलती नहीं है। 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी हमारे से लेकर सूरज भाई की है, तो कौन मापा क्यों कोई नापने ही गए, अंदाजे ही लगाए साइंसदानों ने। तो इंसान इल्म अतकर से ही चलता है, कोई हकीकी इल्म उसका नहीं होता है। इस एतबार से 7 जमीनें भी है 7 आसमान भी है। कहाँ है जिसने पैदा किया वो जानता है कहाँ है। हम तो अपने आंख के नीचे का भी नहीं देख सकते, या आंख जो यहाँ से वाटरसा तक देख ले लेकिन नीचे का नजर नहीं आ रहा है। ये अल्लाह तबारक तआला ने बतलाया। रोटी गई अंदर और किस कैफियत में यहाँ तशरीफ फरमाया है, रात का खाना किस कैफियत के साथ है, हमने तो यहाँ से नीचे उगल दिया, उसके बाद अल्लाह ही जानते हैं। सारे मुख्तलिफ किस्म की पूरी मशीनरी का एक दुनिया है। और बत्ती गर्म हो रही है लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं गर्म, इतनी सख्त गर्म है कि रोटला चबाया ने उसको बिल्कुल पतला ऐसा हजम कर दे। ये मशीन कितनी गर्म होगी लेकिन पता नहीं चल रहा है, बाहर ठंडक है। तो ये अल्लाह तबारक तआला ने जो बनाया उसी ने 7 जमीनें भी बनाई 7 आसमान भी बनाए। साइंस अगर किसी चीज की मालूमात तक नहीं पहुंच रही है तो ये इंसानी इल्म का कसूर है। हमने अगर कलकत्ता नहीं देखा, हम ये कहे कि नहीं कलकत्ता खाली नोम है बाकी हमें खबर नहीं कि कोई शहर हो, तो ये जहालत हुई। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-इंतिबाहतुल मुफीदा जो किताब लिखी है और उसमें 8 उसूल लिखे हैं, वो जदीद फलसफे में हमने लिख दिए हैं। उसमें पहला ही उसूल, आपका किसी चीज को न जानना उसके न होने की दलील नहीं है। इसलिए 7 जमीनें कहाँ 7 आसमान कहें कहाँ। अभी तो इंसान बेचारा एक घर से दूसरे घर जाते हैं, वैसे चांद भाई ने घेर जाइएगा तो पहुंचा नहीं। जो गए भी अमेरिका वाले उसके मुताबिक पूरी डिस्कवरियां आ रही है, पूरी
ساری کی ساری معلومات آ رہی ہے کہ امریکہ گیا ہی نہیں تھا چاند پر، حکم تھا کہ یہیں سے کسی جگہ کا فوٹو لے لیا ہے، واللہ اعلم. لیکن اس کے بعد چائنا ابھی گیا تو وہ بھی کیسا گیا اللہ ہی جانتے، لیکن پھر بھی مان لیا ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یعنی آیت اس کی روشنی میں ڈاکٹر مورس بوکائی کہتے ہیں کہ اگر تھوڑے کچھ چلے بھی گئے تو یہ سب یہاں بیچ میں ہی ہے. روس سے شیر پورا اس طریقے سے سورج سے زمین سے چاند ہے، اوپر کی دوسری دنیا ہے، وہاں تک انسان ابھی گیا ہی اور نہ جا سکتا ہے. لیکن ہے آسمان ساتھ، اللہ پاک نے فرمایا ساتھ زمینیں بھی ہے. اچھا، اس سلسلے میں ابن عباس کی ایک روایت نیچے ذکر کی، وہ روایت یہاں نہیں ہے لیکن دیوبندیوں کو اس روایت کو جاننا ضروری ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ مسئلہ چلا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے 7 زمینیں بنائی اور 7 آسمان بنائے، اور ہر زمین میں نبی ہے. آدمہم کا آدمیکم، ان کے یہاں آدم ہے جیسے تمہارے یہاں آدم علیہ السلام، ان کے یہاں موسیٰ ہے جیسے تمہارے یہاں موسیٰ. اور پھر اخیر میں فرمایا وَنَبِيُّهُمْ كَنَبِيِّكُمْ، ان کے نبی ہے تمہارے نبی کی طرف. یہ روایت تھی. اس زمانے میں احمد رضا خان کے والد اور دوسرے جو بڑے بھی علماء تھے، تھوڑے کچھ اس وقت تو ابھی مستقل فرقے کی شکل میں نہیں بنے تھے لیکن یہ لوگ تھے، انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا اور یہ کہا کہ روایت صحیح نہیں ہے. گفتگو اس پر چلی، اس روایت پر. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے مولانا احسن، ان کے پاس بار بار یہ مسئلہ پوچھا گیا. ان کو نشانہ تھا حضرت نانوتوی، لیکن ابھی دیوبند نہیں قائم ہوا تھا اس وقت. حضرت نانوتوی کو نشانہ بنا تھا لیکن سیدھے حضرت نانوتوی کے پاس تو جا نہیں سکتے تھے. تو آپ کے جو شاگرد تھے حضرت مولانا احسن صاحب، ان کو لیا امروہہ والوں کو، اور ان کے ساتھ اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی. انہوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار پوچھنے کے بعد اس روایت کے متعلق مسئلہ پوچھا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ایک رسالہ لکھا، تحذیر الناس فی فتیا ابن عباس. ابن عباس کے اس فتوے کے سلسلے میں تحذیر الناس، لوگوں کو جو چوکانا ہے کہ اس کے اندر جو روایت کے ظاہر سے محسوس ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ دوسرے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی ختم نبوت پر اس سے اشکال ہوتا ہے. بدعتیوں نے تو اس وقت کے جو تھے بابا ابا بدعتیوں کے ساتھ، انہوں نے تو کہا کہ روایت ہی صحیح نہیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب بار بار پوچھا گیا تو آپ نے یہ کہا کہ روایت اپنی جگہ پر، اس کی صحت یا اس کے باطل ہونے پر حضرت نے گفتگو نہیں کی. روایت ضعیف ہے، انکار نہیں ہے، لیکن بدعتیوں نے تو روایت کی تخریج نہیں کی تھی، ایسے ہی روایت کا انکار کر دیا. اور اسی زمانے میں حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی روایت کا انکار کیا تھا، اور کچھ حضرت نانوتوی کی طرف بھی انہوں نے جواب دیا. لیکن عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کے آدمی ہے، شرح وقایہ کا حاشیہ لکھا ہے، ہدایہ کی شرح لکھی ہے، ہدایہ پر ان کے والد کا حاشیہ ہے. تو مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ پر اشکال نہیں کیا، جو کچھ آیا وہ سب کس پر آیا. حضرت نانوتوی نے یہ لکھا کہ بالفرض و تقدیر اگر دوسری زمین میں کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو آپ کی ختم نبوت پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ آپ کی نبوت اللہ پاک کی طرف سے دی ہوئی اصلی ہے، اور ان کی اگر کچھ ہے بھی، اگر وہ ہے تو وہ آپ کے تابع ہے. اور حضرت نانوتوی نے اس پر مثال دی جس کو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی کے اندر انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یہ جو آیت کی تفسیر کی، بدعتوں نے اس سے بھی علم غیب مراد لیا ہے شاہد سے. وہاں پر آپ نے لکھا کہ حضور کی نبوت ایسی ہے جیسے سورج کی روشنی. چاند میں ذاتی طور پر روشنی نہیں ہے، یہ آپ کو معلوم ہوگا یا معلوم ہونا چاہیے. چاند کو جو روشنی مل رہی ہے وہ کس کی مل رہی ہے؟ سورج کی. اسی لیے دیکھتے ہیں جب سورج بھائی نہیں ہوتے ہیں تو چاند بھائی بھی نظر نہیں آتے، اتنا یہ ہو جاتا ہے. تو سورج کی روشنی، سورج سے ہی اس کو چاند کو روشنی ملتی ہے. نور القمر مستفاد من نور الشمس، فلاسفہ کا یہ بنیادی نظریہ ہے. تو حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مثال یہ سورج کی سی ہے، اور ان کی دوسرے انبیاء کی مثال چاند کی. اس لیے اگر دوسرے عالم میں کوئی نبی ہے بھی تو آپ کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. پھر حضرت نے تقدم ذاتی، تقدم رتبی، تقدم زمانی، اس طرح تقدم کی کئی قسمیں نکال کر یہ جواب دیا. احمد رضا خان صاحب نے اس میں عبارتوں کو کاٹ دیا اور ادھر ادھر کر کے عبارت اس انداز کی ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حضرت مولانا نانوتوی منکر ہے. یہ اس طریقے کی احمد رضا خان کی گلگلیاں، اور کون نے؟ احمد رضا خان نے. دیوبندی مولوی اب یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ دیوبندیوں اور بریلیوں میں کیا اختلاف ہے، اور ہمارے بزرگوں کو کیوں کافر کہہ رہے ہیں، یہ بھی اب معلوم نہیں ہے دیوبندی مولویوں کو.
آج کل کی جو نئی پیداوار ہے ان کو کچھ معلوم نہیں، اس لیے کہ مقابلہ نہیں ہوا، کھا پی کے مست پھر رہے ہیں بروز میں آرام سے، تو ان کو کیا پتا ہے کہ مسئلہ کیا پیش آیا ہے. حضرت ان کے بچے کو معلوم ہے، اشرف علی تھانی نو معاون اونچا نیچا دے جائے تاکہ ان کا روٹلا بند کر رہے تھے، تو ان کو معلوم ہے. لیکن ہمیں معلوم، ایک کتاب لکھی تھی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا گنگوہی نے، جس وقت احمد رضا خان چلے گئے سعودی، حج کے لیے نہیں گئے تھے، پیٹنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں جا کر ان علماء کو یہ کہا کہ ہندوستان میں کچھ علماء ہے اور وہ آپ کی ختم نبوت کے انکار کرتے ہیں. پھر ان میں غیر کا مسئلہ چھیڑا، خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا رسالہ حفظ الایمان، اس کے اوپر بحث کی. حضرت گنگوہی کی فتاوی رشیدیہ کے کچھ فتاوے لیے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان 4 بزرگوں پر کفر کے فتوے لگوائے احمد رضا خان نے. پھر ان علماء کو معلوم ہوا کہ آپ دو کو دن نہیں، تو پھر انہوں نے تحقیق کروائی. تو اس وقت حضرت گنگوہی حیات تھے، تو عرب کے علماء نے، سعودی کے علماء نے فتویٰ پوچھا، سوال پوچھے، اور اس کے جوابات حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لکھوائے، اور اس کا نام المحند، اور اسی کی پھر پوری تشریح کی قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد علماء دیوبند، اس عنوان سے انہوں نے الگ سے کتاب شائع کی. یہ جو عربی کتاب تھی اس کا بھی اردو کتاب جو تھی حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا بھی گجراتی میں 2 ترجمے ہوئے ہیں. ایک تو سورت سے ایک صاحب نے کیا ہے پہلے، آج سے 70-80 سال پہلے، زار صاحب کر کے، زار بروچا ان کا لقب ہے، انہوں نے کیا. وہ چونکہ گجراتی کے ادیب تھے تو بہت اچھے انداز میں کیا، لیکن خلاصہ پیش کیا ہے، فتویٰ لکھا، پورا مکمل نہیں لکھا ہے. اور ایک قص شریف سے کچھ علماء نے 2-3 سال پہلے رائما صاحب نے ایک اور مذہب کے پاس کروایا، اور انہوں نے بھی گجراتی ترجمہ کیا ہے. یہ ان کے سب کے جواب میں، اسی میں اس مسئلے کا بھی جواب دیا. خیر، حضرت نانوتوی نے تو یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ یہ 7ویں زمین، ان زمینوں میں اگر کسی زمین میں اللہ کے رسول کی طرح دوسرے بھی کوئی نبی محمد نام کے ہوں تو ابھی آپ کے ختم نبوت پر اثر نہیں پڑتا. یہ عبارت لے کر قادیانیوں نے یہ کہا، بدعتیوں نے تو کہا کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہے، اور قادیانیوں نے کہا کہ ختم نبوت کے قائل ہے. ختم نبوت کے، یعنی حضرت نانوتوی نے بھی گویا حضور کی نبوت کی یہ جو تقسیم فرمائی، اس سے غلط فائدہ اٹھا کر قادیانیوں نے کہا کہ حضرت مولانا نانوتوی بھی ختم نبوت کے قائل نہیں تھے. تو ادھر بھی گڑبڑ ادھر بھی گڑبڑ، ہماری عبارت کو دونوں نے الگ الگ اعتبار سے لیا، دونوں نے شرارتیں کی. جو یہ سارا فتویٰ حضرت نانوتوی کا اس مسئلے پر تھا. حضرت نانوتوی نے روایت پر گفتگو نہیں کی ہے، انہوں نے عقلی اعتبار سے کتاب و سنت کے دوسرے دلائل کی روشنی میں جواب دیا ہے. ہم نے پھر اس حدیث کی تخریج بھی کروائی، اور مقالات جو ہے ڈال کے اس میں یہ ختم نبوت والا جو مسئلہ ہے حضرت نانوتوی کا، اس مسئلے کو ذکر کرتے ہوئے یہ پوری بحث کی ہے. حضرت مفتی سعید صاحب کا بھی ایک رسالہ ہے ختم نبوت کے سلسلے کا، جو پورا سیٹ ہے، اس کے اندر ایک رسالہ مولانا کا ہے، اور مفتی سعید صاحب نے بھی اس روایت پر ہی کلام کیا ہے حضرت نانوتوی کی، اور پوری تفصیلی گفتگو کی. یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کی تفسیر کروں تو تم انکار کرو، اور تم انکار کرو تو تم جھوٹ لانے والے ہوئے قرآن کے. تو وہ یہی بات کہ دوسرے نبی بھی ہے محمد، سورہ تحریم بدنے اس کے لیکن روایت صحیح نہیں ہے، یاد رکھا نہیں، اس لیے روایت پر اب کلام. سورة تحریم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. اے نبی، تم کیوں حرام کرتے ہو اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے تمہارے لیے؟ تم اپنی ازواج کی خوشنودی چاہتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں. تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے تمہارے لیے تمہاری قسموں کو کھولنا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے اور وہ جاننے والا حکمت والا ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ سے چپکے سے بات کی، پھر جب اس ام المؤمنین نے اس کے بارے میں بتلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مطلع کر دیا اس پر، تو آپ نے ان میں سے کچھ باتیں بتائی اور کچھ باتوں سے اعراض کیا. پھر جب اس ام المؤمنین کو آپ نے یہ بات بتلائی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جاننے والے باخبر رب نے بتایا. اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تو بہتر ہے، بس تحقیق کہ تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں، اور اگر مائل ہو گئے
مائل ہو گئے ہیں، اور اگر تم کی طرف آ ہی رہی ہو اور اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے آپ کے خلاف تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک مومنین اور فرشتے اس کی بعد مددگار ہے۔ قریب تھا کہ ان کا رب اگر نبی تم کو طلاق دے دیتا کہ بدلے میں دیتا ایسی بیویاں جو تم سے بہتر ہوتی، اسلام والیہ، ایمان والیہ، عبادت کر خشوع کرنے والیہ۔ نبی اگر تمہیں طلاق دیتے تو امید ہے کہ ان کا رب ان کو بدلے میں ایسی بیویاں دیتا جو بہتر ہوتی تم سے، اسلام والیہ، ایمان والیہ، خشوع کرنے والیہ، توبہ کرنے والیہ، عبادت کرنے والیہ، روزہ رکھنے والیہ، بیوہ طیبہ اور باکرہ۔ اس آیت کے ابتدائی اس صورت کی ابتدا میں اس صورت کی ابتدائی آیت کے سبب نزول میں اختلاف کیا گیا ہے۔ پس ایک قول یہ کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے ان کو حرام قرار دے دیا تھا تو باری تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ امام نسائی نے روایت کیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بانڈی تھی جن سے آپ وطی فرماتے تھے، بس آپ کے ساتھ لگی رہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ آپ نے اس کو حرام کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، آخر آیت تک۔ ابن جریر نے روایت کیا زید بن اسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحبت فرمائی اپنے ازواج میں سے کسی زوجہ کے کمرے میں تو حجرے میں، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں اور میرے بستر پر، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے آپ پر حرام قرار دے دیا۔ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کیسے تم اپنے آپ پر ایک حلال چیز کو حرام کر سکتے ہو؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قسم کھائی کہ وہ ان سے وطی نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ مسروق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا کیا اور حرام کیا تو عتاب نازل ہوا سورہ تحریم میں، اور آپ کو حکم دیا گیا قسم کا کفارہ ادا کرنے کا۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے حرام کرنے والے کسی چیز کو حرام کرنے میں کہ یہ قسم ہے اس کا کفارہ دیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، یعنی بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بانی کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک سے لے کر باری تعالیٰ کے فرمان قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، پس آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا، پس حرام کسی چیز کو حرام کرنے کو قسم قرار دیا گیا۔ اور یہاں سے بعض فقہا نے فرمایا کفارے کے واجب ہونے کے بارے میں اس شخص پر جس نے حرام کیا اپنی باندی کو یا اپنی بیوی کو یا کھانے کو یا پینے کو یا کسی چیز کو مباح چیزوں میں سے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف گئی ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے ان چیزوں میں جو بیوی اور باندی کے علاوہ ہو جبکہ وہ ان دونوں کی داد کو حرام کرے۔ بہرحال اگر وہ نیت کرے حرام کرنے کے ذریعے سے زوجہ کو طلاق دینے کی یا باندی کو آزاد کرنے کی تو ان دونوں میں نافذ ہو جائے گی۔ اور آیت کریمہ نازل ہوئی ہے آپ کے شہد کو حرام کرنے کے بارے میں، جیسے کہ امام بخاری نے روایت کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد نوش فرماتے تھے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آپ ان کے پاس رکتے تھے۔ بس میں نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق کیا کہ آپ کے ہم میں سے جس کے پاس آپ تشریف لائے تو چاہیے کہ وہ آپ سے کہے کہ آپ نے مغافر کھایا ہے، بلا صبح میں آپ سے مغافر کی بو محسوس کر رہی ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن میں نے شہد پیا ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بس میں ہرگز اس کو دوبارہ نہیں پیوں گا، اور تحقیق کہ آپ نے قسم کھائی کہ آپ یہ بات کسی کو نہیں بتلائے گی۔ تب تقیم مرضات ازواجک، امام بخاری نے کتاب الطلاق میں فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے میٹھی چیز کو اور شہد کو، اور جب آپ عصر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو اپنی بیویوں کے پاس آتے تھے، پھر ان میں سے ہر ایک سے قریب ہوتے تھے، پس آپ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس داخل ہوئی، پس آپ رکے اس سے زیادہ جتنا آپ ٹھہرتے تھے، بس مجھے غیرت آئی، بس میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے کہا گیا کہ ان کو ان کی قوم کی ایک عورت نے ہدیہ کیا ہے شہد کا ایک پیالہ، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا ان میں سے کچھ شہد، تو میں نے کہا کہ بہرحال اللہ کی قسم ہم ضرور اس کے بارے میں کوئی ترکیب کریں گے، بس میں نے سودا بنت زمعہ سے کہا کہ بلا شبہ عنقریب وہ آپ کے پاس آئیں گے، پھر جب وہ آپ سے قریب ہو تو تم کہنا کہ آپ نے مغافر کھایا ہے اس لیے کہ عنقریب آپ فرمائیں گے کہ نہیں، پھر تم کہنا کہ یہ بو کیسے ہے جو محسوس کر رہی ہوں، عنقریب وہ آپ سے فرمائیں گے کہ مجھے حفصہ نے کچھ شہد پلایا ہے، پھر تم کہنا کہ اس شہد کی مکھیوں نے گرفت نامی درخت کو چوسا ہے، اور عنقریب میں بھی ایسا ہی کہوں گی اور تم بھی ایسا ہی کہنا اے صفیہ۔ فرماتی ہے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ خدا کی قسم تھوڑی دیر ہی نہیں تھی مگر یہ کہ آپ دروازے پر کھڑے تھے، بس میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کو بتلا دوں اس چیز کے بارے میں جس کا انہوں نے مجھے حکم دیا، آپ سے خوف کر
جو تم نے مجھے حکم دیا خوف کرتے ہوئے آپ سے. پھر جب آپ مجھ سے پھر جب حضور ان سے قریب ہوئے تو ان سے حضرت سودا نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ نے مغافر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. فرماتی ہے کہ یہ بو کیسی ہے جو میں آپ سے محسوس کر رہی ہوں. فرمایا کہ مجھے حفصہ نے کچھ شہد پلایا ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ شہد کی مکھیوں نے اس کو گرفت نامی درخت سے چوسا ہے. پھر جب میرے پاس آئے تو میں نے بھی اسی طرح کہا. پھر جب صفیہ کے پاس آئے تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا. پھر جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو انہوں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں تم کو اس میں سے کچھ نہ پلا دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. فرماتی ہے کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم البتہ تحقیق ہم نے آپ کو اس سے محروم کر دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ خاموش رہے. یہ امام بخاری کی روایت ہے اور امام مسلم کی روایت یہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت شاق گزری یہ کہ ان سے بو آئے یعنی بوڑھی بو یعنی بدبو. اس لیے کہ بیویوں نے ان سے کہا کہ آپ نے مغافر کھایا ہے اس لیے کہ اس میں کچھ بو ہوتی ہے. پھر جب آپ نے فرمایا بلکہ میں نے تو شہد پیا ہے تو عورتوں نے کہا کہ اس شہد کی مکھی نے اس کو گرفت نامی درخت سے چوسا ہے. یعنی شہد کی مکھیوں نے گرفت نامی درخت سے چوسا ہے جس میں گھنڈ نکلتا ہے. پھر جب اسی لیے اس کی بو ظاہر ہوئی ہے اس شہد میں جس کو میں نے پیا ہے. امام جوہری نے جو آپ نے پیا ہے. امام جوہری نے فرمایا کہ شہد کی مکھی گرفت نامی درخت کو چوستی ہے جبکہ اس کو کھائے اور اسی وجہ سے شہد کی مکھی کو جوارس بھی کہا جاتا ہے. اور ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ زینب بنت جعش وہ ہے جنہوں نے آپ کو شہد پلایا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق کیا اور ایک دوسرے کی مدد کی آپ کے خلاف. اللہ عالم. اور تحقیق کہا جاتا ہے کہ بلا شبہ یہ دو الگ الگ واقعے ہیں اور کوئی بعید بات نہیں ہے اس بات میں مگر یہ کہ ان دونوں کا اس آیت کریمہ کے سبب نزول کا ایک ہونا اس میں نظر ہے. واللہ عالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام فرمایا اس لیے تحریم اس کا نام ہی رکھا گیا. اس کا آپ سمجھ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حرام فرمایا قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی کسی بانی کو حرام فرمایا یا اپنی زوجہ میں سے حضرت حفصہ کی طرف بھی کچھ اقوال آتے ہیں ان کو حرام کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندیوں میں سے کسی کے ساتھ صحبت کی کسی ایک زوجہ کے حجرے میں. تو زوجہ کا حجرہ ان کی طرف نام سے منسوب ہوتا تھا باقی ملکیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھی اس لیے آپ کے لیے یہ سب کچھ کرنا جائز تھا. لیکن اب جب انہوں نے کہا کہ میرے حجرے میں اور میرے بسترے پر آپ اپنی دوسری عورت سے صحبت کر رہے ہیں جو بانی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر اس کو حرام کیا. تو ایک حلال چیز تھی حضور نے اس کو حرام فرمایا. لیکن اس قول کو زیادہ مفسرین نے ترجیح نہیں دی ہے. عموماً مفسرین شہد والے قول ہی کی طرف گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد استعمال فرمایا حضرت زینب کے پاس تھے یا حضرت حفصہ کے پاس تھے. یہ بھی پھر روایتوں میں الگ الگ اقوال آتے ہیں لیکن زیادہ تر رجحان محدثین کا یہی ہے کہ حضرت زینب اور حضرت عائشہ ان دونوں میں تھوڑا تقابل تھا. حضرت زینب بھی قریش میں سے تھی اور حضرت عائشہ بھی قریش میں سے اور باقی جو عورتیں تھیں وہ بھی کچھ قریش میں سے تھی کچھ دوسرے قبائل کی تھی. لیکن یہ دونوں دو جماعتیں گویا بن چکی تھی. اس میں حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت حفصہ حضرت سودا حضرت صفیہ تھی اور حضرت زینب کے ساتھ ایک دو ہوگی. اس طریقے سے آپس میں ان کے درمیان یہ ہلکی سی رنجش چلتی تھی. آپ بخاری میں روایت سن چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ کے یہاں تھے اور دوسری زوجہ نے سالن وغیرہ کچھ بھیجا اس زمانے کے مطابق جو ہوگا وہ. تو جس زوجہ کے حجرے میں آپ تھے ان کو غصہ آیا انہوں نے سالن زور سے توڑ کر برتن پھینک دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے حجرے میں سے دوسرا برتن لیا اور وہ دوسرے کو دیا اور یہ کہا کہ تمہاری اماں غصے میں ہو گئی. خادم جو آیا تھا اس کو اس طریقے سے کہہ دیا. تو خیر عورتوں کے درمیان سوکنوں کے درمیان یہ مسائل تو رہتے ہی ہے. حضرت تھانوی سے ان کی بڑی بیوی نے کہا کہ آپ نے اپنے مریدین کے لیے دوسری شادی کا دروازہ کھول دیا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ بند کیا. میری جو تکلیف ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو مریض ہو کے کروانا. تو خربوزہ لے کر آئے تو کہا میری دو بیویاں ہیں تو کہا بیچ میں سے کاٹوں گا. تو یہ اس طریقے سے وہ بھی ایسا ہی تھا خدمت گزار میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے درمیان جو کچھ آپ سے ہو سکا فیما عملی جتنی میں قدرت رکھتا ہوں اختیار رکھتا ہوں اتنا تو آپ نے انصاف سے کام لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا البتہ دل کا داعی یا باطنی قلب کے تعلق کسی ایک سے زیادہ ہو تو اس پر پکڑ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بھی تو یہاں زیادہ مناسب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں شہد پیا تھا اور وہاں زیادہ دیر ٹھہر گئے تھے. عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے
جتنی بھی ازواج مطہرات باری والی رات تو وہی عورت کے یہاں، لیکن دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس عصر کے بعد تشریف لے جاتے تھے. تو اب زیادہ دیر ہو گئی حضرت زینب کے پاس، اور حضرت عائشہ وغیرہ انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ کرنا پڑے گا، زیادہ وہاں بیٹھے ہیں، اور پھر ان کو معلوم بھی ہو گیا تھا کہ شہد استعمال کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہد سے دور کرنے کے لیے حضرت عائشہ وغیرہ نے یہ کیا کہ ایسا کہنا کہ فلاں درخت سے اس نے چوسا ہے، اس لیے تھوڑی کچھ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدبو کو انتہائی ناپسند فرماتے تھے، اسی لیے پیاز لہسن نہیں کھاتے تھے آپ. فَإِنِّي أُنَاجِي مَن لَّا تُنَاجِي، میں اس ذات سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، قرآن لے کر آتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں بدبو سے بالکل انتہائی ناپسندیدگی فرماتے تھے. انہوں نے اسی کمزوری، اسی مسئلے کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ منہ میں سے ہلکی سی بو آ رہی ہے، تو حضور نے بو آنے کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دیا، یعنی یہ کہہ دیا کہ میں استعمال نہیں کروں گا. اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اللہ پاک نے آپ کے لیے حلال فرمایا اور آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیسے فرما دیں. چلیے اور کس کا تفصیل آ رہا ہے وہ حدیث جو دلالت کرتے اس بات پر کہ حضرت عائشہ روایت بخاری شریف حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں. اس حدیث کے مطابق جس کو امام احمد نے روایت کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ میں برابر خواہش مند تھا اس بات پر کہ میں پوچھوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان دو عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبکما، یہاں تک کہ اگر عمر نے حج کیا اور میں نے بھی آپ کے ساتھ حج کیا، پھر جب آپ راستے کے کچھ حصے پر پہنچے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنارے ہو گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ کنارے ہو گیا برتن لے کر. بس آپ نے قضائی حاجت کو پورا کیا، پھر میرے پاس آئے، پس میں نے بہایا آپ کے ہاتھوں پر پانی، پھر آپ نے وضو کیا. بس میں نے کہا امیر المؤمنین وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے وہ کون سی دو زوجہ ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبکما. تو عمر نے فرمایا تعجب ہے تمہارے لیے ابن عباس. امام زہری نے فرمایا کہ آپ نے ناپسند کیا، اور خدا کی قسم ابن عباس نے آپ سے جو پوچھا آپ نے اس کو چھپایا نہیں. فرمایا کہ وہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. فرمایا کہ پھر پوری حدیث بیان کرنے لگے. فرمایا کہ ہم قریش کی جماعت ایسے لوگ کہ ہم عورتوں پر غالب ہوتے تھی، پھر جب ہم مدینہ آئے تو ہم نے ایسے لوگوں کو پایا کہ ان کی عورتیں ان پر غالب ہوتی تھی، بس ہماری عورتیں ان کی عورتوں سے سیکھنے لگی. فرمایا کہ میرا گھر امیہ بن زید کے محلے میں عوالی میں تھا. بس میں ایک دن غصے ہوا میری بیوی پر، اچانک وہ مجھے جواب دینے لگی. بس میں نے ناپسند کیا کہ وہ مجھے جواب دے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ کیا تم تعجب کرتے ہو یہ کہ میں تم کو جواب دوں؟ خدا کی قسم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی البتہ آپ کو جواب دیتی ہے اور آپ سے بات نہیں، اور ان میں سے کوئی عورت آپ سے بات نہیں کرتی ہے دن سے لے کر رات تک. فرمایا کہ پھر میں گیا، پھر میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. پھر میں نے کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہو؟ تو کہا کہ جی ہاں. میں نے کہا کہ تم میں سے کوئی عورت آپ سے بات نہیں کرتی ہے دن سے لے کر رات تک؟ تو کہا کہ جی ہاں. میں نے کہا تحقیق ناکام و نامرد ہوئی وہ جس نے یہ کیا تم میں سے. کیا تم میں سے کوئی معمون ہے اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غصے ہو جائے ان پر اس کے رسول کے غصہ ہونے کی وجہ سے، پھر اچانک وہ ہلاک ہو جائے؟ تب تو وہ ہلاک ہو جائے گی. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب مت دو اور نہ تم اس سے کسی جس کے بارے میں پوچھو، اور تم مجھ سے مانگو میرے مال میں سے جو تمہارے لیے مناسب ہو، اور آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے رکھے یہ کہ آپ کی پروسن آپ کی سوکن جو زیادہ خوبصورت ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کے مقابلے میں. اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لے رہی تھی. حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا ایک پڑوسی تھا انصار میں سے، اور ہم باری باری جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ایک دن وہ جاتا تھا اور ایک دن میں جاتا تھا. بس وہ میرے پاس وحی کی خبر اور دوسری خبر لے کر آتا تھا اور میں بھی اسی طرح لے کر آتا تھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم باتیں کرتے رہے کہ غسان نے گھوڑوں کے نعل کو لگوا لیا ہے، گھوڑوں کو تیار کر رہے تاکہ ہم سے جنگ کرے. بس میرا ساتھی ایک دن گیا، پھر وہ عشاء کے وقت آیا، پس میرے دروازے کو دستک دے، پھر مجھے پکارا، پس میں اس کی طرف نکلا تو اس نے کہا کہ بڑا معاملہ پیش آیا ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کیا غسان آ گیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں بلکہ اس سے بھی بڑا اور لمبا معاملہ پیش آ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے اپنی عورتوں کو. میں نے کہا تحقیق ناکام و نامردوئی حفصہ، تحقیق میرا گمان تھا کہ یہ ہونے والا ہے، یہاں تک کہ جب میں نے صبح کی نماز پڑھی تو میں نے اپنے کپڑے پہن لیے، پھر میں گیا، پھر میں داخل ہوا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس حال میں کہ وہ رو رہی تھی. میں نے کہا کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہے اس بالا خانے میں. بس پھر میں آپ کے غلام اسود کے پاس آیا، پھر میں نے کہا کہ آپ کے غلام کے آپ کے حبشی غلام کے پاس آیا، پھر میں نے کہا کہ اجازت طلب کیجیے عمر کے لیے. بس غلام گیا، پھر واپس آیا میرے پاس تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کے سامنے آپ کا تذکرہ
میں نے حضور کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا، آپ خاموش رہے، پھر میں چلا گیا یہاں تک کہ ممبر کے پاس آیا، پھر ممبر کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو ان میں سے بعض لوگ رو رہے تھے، بس میں بھی ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ گیا، پھر مجھ پر غالب آ گئی وہ بات جو میں محسوس کر رہا تھا، پھر میں غلام کے پاس آیا، پھر میں نے کہا کہ اجازت مانگی عمر کے لیے، بس غلام گیا، پھر میرے پاس واپس آیا تو اس نے کہا کہ تحقیق کے حضور کے سامنے میں نے آپ کا ذکر کیا، بس آپ خاموش رہے، پھر میں چلا گیا، پھر ممبر کے پاس بیٹھ گیا، پھر مجھ پر غالب آ گئی وہ بات جو میں محسوس کر رہا تھا، بس پھر میں غلام کے پاس آیا، پھر میں نے کہا کہ عمر کے لیے اجازت مانگیے، بس غلام گیا، پھر میرے پاس واپس آیا تو اس نے کہا کہ تحقیق کے حضور کے سامنے میں نے آپ کا ذکر کیا، بس آپ خاموش رہے، پھر میں واپس مڑ کر جا رہا تھا کہ اچانک غلام نے مجھے آواز دی، اس نے کہا کہ آپ تشریف لے جائے، تحقیق کہ آپ کو حضور نے اجازت دے دی ہے، پھر میں داخل ہوا، پھر میں نے سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بس وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے ایک چٹائی کے ٹکڑے پر، اور تحقیق کہ آپ کے پہلو میں نشان بھی پڑ گئے تھے، میں نے عرض کیا کیا آپ نے طلاق دے دی اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو؟ تو آپ نے اپنا سر اٹھایا میری طرف اور فرمایا کہ نہیں، میں نے کہا اللہ اکبر، بھلا ہمیں بتلائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قریش کی جماعت ایسے لوگ تھے کہ ہم عورتوں پر غالب تھے، پھر جب ہم مدینہ آئے تو ہم نے ایسے لوگوں کو پایا کہ جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں، بس ہماری عورتیں بھی ان کی عورتوں سے سیکھنے لگی، پھر میں غصے ہوا ایک دن میری بیوی پر، بس وہ اچانک مجھے جواب دینے لگی تو میں نے ناپسند کیا کہ وہ مجھے جواب دے، تو میری بیوی نے کہا کہ تم تعجب کرتے ہو کہ میں تم کو جواب دیتی ہوں، خدا کی قسم بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج البتہ آپ کو جواب دیتی ہے اور آپ سے بات نہیں کرتی، اور ان میں سے کوئی عورت آپ سے بات نہیں کرتے دن سے لے کر رات تک۔ میں نے کہا تحقیق ناکام و نامرد ہوئی وہ عورت جس نے تم میں سے ایسا کیا، کیا تم میں سے کوئی ایک معمول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ ان پر غصے ہو جائے اس کے رسول کے غصے ہونے کی وجہ سے، تب تو وہ ہلاک ہو جائے گی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول تحقیق کے میں حفصہ کے پاس آیا، پھر میں نے کہا کہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے رکھیے، یہ کہ تمہاری سوکن وہ زیادہ خوبصورت ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ یا زیادہ پسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارے مقابلے میں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ مسکرائے، پھر میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے کیا میں آپ سے مانوسیت کر سکتا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جی ہاں۔ پھر میں بیٹھ گیا، پھر میں نے اپنے سر کو اٹھایا کمرے میں، خدا کی قسم میں نے نہیں پایا کمرے میں کسی چیز کو جس کی طرف نگاہ لوٹے مگر آپ کی جگہ کا چمڑا، پر بس میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ آپ کی امت پر وسعت فرمائے۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت کی ہے فارس اور روم پر، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر بیٹھ گئی۔ کیا آپ شک میں ہے ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسی قوم ہے کہ ان کو ان کی اچھی چیزیں جلدی دے دی گئی ہے دنیاوی زندگی میں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے استغفار کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس داخل نہیں ہوگی 1 مہینہ ان سے سخت غصہ ہو جانے کی وجہ سے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عتاب نازل فرمایا۔ امام بخاری نے روایت کیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں جمع ہوئی آپ پر غیرت کے بارے میں، تو میں نے ان سے کہا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، بس یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور تحقیق کے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موافقت کے قرآن کریم کی چند جگہوں میں، اس میں سے ایک پردے کی آیت کے نازل ہونے کے بارے میں، اور اس میں سے ایک بدر کے قیدیوں کے بارے میں، اور اس میں سے ایک آپ کا یہ قول کہ کاش کے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا جائے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور تحقیق کے بیان کیا جا چکا ہے وہ تمام باتیں جو ہم نے بیان کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کے موقع پر۔ اور باری تعالیٰ کے فرمان مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابرات کا معنی ظاہر ہے، باری تعالیٰ کا فرمان سائحات یعنی روزے رکھنے والی، اس کو ابن عباس اکرمہ اور مجاہد نے فرمایا، اور اس میں حدیث مرفوع ماقبل میں گزر چکی، اور اس کے الفاظ یہ ہے کہ اس امت کی سیر و تفریح روزہ ہے۔ زید بن اسلم نے فرمایا سائحات یعنی ہجرت کرنے والیاں، اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی السائحون یعنی مہاجرون، اور پہلا قول زیادہ بہتر ہے واللہ اعلم۔ باری تعالیٰ کا فرمان طیبات و ابکار یعنی ان میں سے کچھ طیبہ ہے اور ان میں سے کچھ باقیرہ ہوگی، تاکہ یہ زیادہ پسندیدہ ہو جائے نفس کی طرف، اس لیے کہ تنوع نفس کو بشاشت بخشتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیبات و ابکار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ میں، یہ کہ وہ ان کی شادی کرائیں گے۔ بس طیبہ آسیہ امرات فرعون ہے، اور باقیرہ میں سے مریم بنت عمران علیہ السلام ہے، اور حافظ ابن عساکر نے ذکر کیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، بس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزری تو فرمایا کہ بلا صبح اللہ تعالیٰ آپ پر سلام کرتے ہیں، ان پر سلام کرتے ہیں اور ان کو بشارت دیتے ہیں جنت میں
موتی کے مکان کی جو دور ہوگا گرمی سے اور جس میں نہ تکلیف ہوگی اور نہ شور و گوگا ہوگا، جو جڑا ہوا ہوگا موتیوں سے، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم کے گھر کے درمیان. یہ پورا قصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس کے درمیان پیش آیا. اصل بات یہی تھی کہ ان تطوع اللہ تسمیہ کا سگا ان دونوں سے کون ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک تھا، اس لیے آپ اب تک نہیں پوچھ سکے تھے، اور حضرت عمر سے تھوڑے ڈر بھی رہے تھے، اس لیے ابن عباس نے پوچھا نہیں. خدمت کے لیے تشریف لے گئے، پیشاب وغیرہ کے لیے گئے آپ تو، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر سے پوچھ لیا. حضرت عمر نے کہا کہ بڑا تعجب ہے کہ ابن عباس تمہیں معلوم نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عمر بتلانا نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے ابن کثیر فرماتے ہیں کہ کری ہے، حضرت عمر نے ناپسند تو سمجھا، لیکن جب پوچھ ہی لیا اس کیوں ناپسند کیا کہ ان کی صاحبزادی مراد ہے حضرت حفصہ. لیکن جب انہوں نے پوچھا ابن عباس نے تو حضرت عمر کی معنی علم نہیں کر سکتے تھے، علم کو چھپا نہیں سکتے تھے، اس لیے پھر حضرت عمر نے بتلا بھی دیا. اور روایتوں میں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عمر سے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں ہوئی. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ دینی مسائل میں اس طرح مت کرو، جب تمہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہو. یہ اجازت بھی دی حضرت عمر نے. خیر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری تفصیل ذکر کرتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ہماری عورتیں غالب نہیں تھیں، ہم غالب تھے، اور جب مدینہ گئے تو ان کی عورتیں غالب تھی تو ہماری عورتیں بھی سیکھ چکی. عورتیں یہ چیزیں جلدی سیکھ لیتی ہیں تو ہماری عورتیں بھی اب تھوڑا جواب دینے لگی. باقی مکہ میں تو بیچاری جو کہے وہ سن لیتی تھی. پہلے ایسا تھا بھروچ ضلع میں سنتی تھی، سورت میں نہیں سنتی تھی، اب سب برابر ہو گئے. پہلے ایسا تھا. ماں عبداللہ کافر رہی صاحب وہاں گئے تھے شادی کے لیے ہم لوگ قاری ایوب صاحب کی صاحبزادی کی. تو اس وقت حضرت نے یہ کہا کہ آرا لے کے لوگ دوڑتے ہیں. تو پھر بعد میں بیان کے بعد میں نے کہا کہ حضرت وہ دور ختم ہوا، اب آرا ہی نہیں نکل گیا. پہلے پرانے دو سے جھگڑے تھے تو آرو لینے دو ہی اوپر ورکتا تھا، اب وہ چیز نہیں رہی. اب تو مسئلہ ہی بالکل صاف ہو گیا ہے. تو اب یہ اس طریقے سے ہو گیا. خیر تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میری بیوی نے بھی مجھے ریٹرن کیا. میں نے کچھ کہا تو جواب میں وہ خود بولی تو مجھے تعجب ہوا. انہوں نے کہا تعجب کیا کرتے ہو، تمہاری صاحبزادیاں بھی وہاں جا کر رسول اللہ کے یہاں ایسا کرتی ہے. تو حضرت عمر کو اور پریشانی ہوئی اپنی بیٹی سے. فوراً گئے دوسرے دن صبح میں صاحبزادی کے پاس اور اس کو جا کر کہا کہ دیکھو حضرت عائشہ الگ ہے نا تم الگ ہو، ابو بکر الگ ہے نا عمر الگ ہے، اس لیے حضرت عائشہ کی نقالی مت کرنا. وہ اللہ کے رسول کے یہاں چہیتی بھی ہے اور اللہ نے حسن و جمال سے بھی نوازا ہے. یہ حضرت عمر کا قول ہے. اللہ کے رسول کی نسبت یہ نہیں تھی حضرت عائشہ کے ساتھ کہ حسن و جمال کی وجہ سے شادی ہوئی ہو. یہ جملہ تو حضرت عمر فرماتے ہیں. خیر تو دونوں جملے ہیں، محدثین نے بڑی تفصیل کی ہے اس دونوں جملوں کے اوپر. واو کہیں ہے کہیں او ہے، اس بنیاد پر. تو حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اگر کھانے پینے کی کسی چیز کی ضرورت ہو تو حضور سے مت مانگنا، مجھ سے مانگ لینا، میرے پاس جو ہوگا وہ دے دوں گا. یہ اتنا. پھر اس کے بعد حضرت عمر نے یہ بھی کہا کہ اگر تم لوگ اللہ کے رسول کو اس طریقے سے سامنے جواب دیتی ہو اور صبح سے لے کر شام تک ان سے بات چیت بند کر دیتی ہو تو اللہ کا غضب آئے گا، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے علاوہ دوسری عورتوں سے بدل دے. جب یہ آیت نازل ہوئی عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ، یہ حضرت عمر کی تائید ہی میں نازل ہوئی ہے جو جملے حضرت عمر نے کہے تھے. اس کے بعد تھوڑے دن نہیں گزرے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے انصاری پڑوسی تھے، یہ کھیتی باڑی کرنے والے کام کاج کرنے والے لوگ تھے، اس لیے روزانہ حضور کی صحبت میں جا نہیں سکتے تھے. مسجد نبی میں ہر وقت پہنچنا ان کے لیے نہیں تھا، وہ تو اصحاب صفائی تھے جو وہیں تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باری بنا دی تھی دونوں نے. ایک دن وہ جائے صبح سے لے کر شام تک رہے اور حضور کے پاس علم حاصل کرے، اور ایک دن میں جاؤں گا صبح سے لے کر شام تک جو علم حاصل کروں گا، رات آ کر اس کا تکرار. تو تکرار بھی ثابت ہو رہی ہے حدیث شریف سے. اور علم کا حصول بھی، اور باری باری علم کا حصول یہ بھی کہ آج میں تو کل، چونکہ وہ تو بڑے لوگ تھے، شادی والے تھے، گھر کا کام کاج اور ساری چیزیں لے کر بیٹھے تھے. آپ کی طرح نہیں تھا کہ بستر بھی 24 گھنٹے تیار ہونا ہے، دسترخوان بھی 24 گھنٹے، دنیا میں کہیں نہیں ملتا ایسا، سب جگہ اٹھا لیے جاتے ہیں. تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے آ کر کہا کہ بہت بڑی بات ہوئی. غسان والا حملہ کرنے والا تھا تو حضرت عمر سمجھے کہ شاید غسان ہی آ گیا، اس لیے پوچھا کہ کیا اس نے حملہ کر دیا. غسان یہ ملک شام کی سرحد پر یہ علاقہ تھا اور یہ نصران، کچھ لوگ نصارہ بھی ہو چکے تھے اور ویسے بھی اور تھے. تو یہ نال تیار کر رہا تھا، گھوڑوں کو نال لگائی جاتی ہے، اسی سے نال بند، یعنی بروز میں سب ہم لوگ سوتے تھے تو نال بند اطراف کے دیہاتوں سے آتے تھے، اور خاص کر کے بیل گاڑی چلانے والوں کو اس کی ضرورت پڑتی تھی، گھوڑے والوں کو گھوڑے میں ضرورت پڑتی ہے، اونٹ والوں کو اونٹ میں، لیکن اونٹ میں کم ضرورت پڑتی ہے، اس لیے تو ریگستان ہی کا مسافر ہے تو اس کو تو نیچے نرم ہی چاہیے. لیکن یہ گھوڑے دوڑتے ہیں پہاڑوں پر بھی، انہیں سب جگہ پر، تو ان کو نال ضرور چاہیے. ہے ہمارے یہاں پہلے دیہاتوں میں بیل گاڑوں میں بیل کو بھی کبھی لگا دیتے تھے، لیکن عموماً آتی ہے گھوڑے کی.
اس لیے بولتے بھی ہے اونٹ کا نال نہیں ہوتا ہے. یہ جملہ مشہور کر کے بتلانا ہے کہ جو بھی ٹھوک دے کوئی اس طرح نہ ہو. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کہا کہ پھر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دی. جب یہ سنا تو فوراً حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ یہ تو مجھے معلوم ہی ہو رہا تھا کہ ہونے ہی والا تھا. پھر جلدی سے گئے اپنی صاحبزادی کے پہلے مسجد میں گئے, حضرت حفصہ کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا حضور نے طلاق دی؟ فرمایا کہ یہ تو معلوم نہیں ہے. پھر مسجد میں گئے, وہاں بھی کچھ پتا نہیں تھا. 3 مرتبہ حضور کے اوپر والا خانے پر تشریف لے گئے تھے, وہاں 3 مرتبہ اجازت مانگی اور 3 مرتبہ میں ہر مرتبہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا تو خادم واپس آیا. تیسری مرتبہ کے بعد پھر حضرت عمر جا رہے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. پھر حضرت عمر سے کہا کہ بتلائیے. حضرت عمر نے پہلے پوچھ لیا کہ طلاق دی ہے, کہا نہیں. تو اللہ اکبر, خوشی کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد دیکھا کہ کمرے کے اندر میں نے دیکھا تو نگاہ میری کوئی جگہ ایسی اچھی نہیں وہاں رکھی ہوئی تھی کہ میری نگاہ اس پر پڑتی. آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو کوئی چیز نئی دیکھتے ہیں تو فوراً توجہ اس طرف ہوتی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں تھا. البتہ دوسری روایت میں ہے جو مولانا نے وضو کا ترجمہ کرنا چاہا وہ یہاں نہیں ہے. بخاری میں وہ ہے کہ چمڑے کے چند ٹکڑے تھے اور کچھ اور دوسری چیزیں تھی, چٹائی وغیرہ پرانی تھی. یہ اتنی چیز تھی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو بڑے کروفر میں جی رہے ہیں ایران اور روم والے, اور آپ اللہ کے نبی ہے پھر بھی یہ حال فرمایا کہ عمر ان کو جلدی دے دیا گیا, ہمیں جنت میں ملے گا. آگے اس کے بعد کچھ وہ آیتیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی, ان آیتوں کو بھی ذکر کیا گیا.